فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ جیسے اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین میں سے ہو، تو فی نار جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، کہ جتنا طبقہ ہے دنیا میں، یہ وہ طبقہ ہے جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، اب یہ برے لوگوں میں سے ہو گئے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کیے، تو اب یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم خیر البریہ، ساری دنیا کی زمین میں، دھرتی پر یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک دنیا میں دو قسم کی محنتوں کو زندہ کرتے ہیں، ایک شر کی محنت بھی ہوتی ہے، ایک حق کی محنت بھی ہوتی ہے۔ اس کو مختصر انداز میں ہم ایسے سمجھیں، ایک نیکی کی محنت ہوتی ہے، ایک گناہ کی محنت ہوتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا یہ مختصر سی تشریح ہے کہ دنیا میں دونوں طرح کی محنتیں وجود میں آتی تھیں، آتی رہی ہیں اور آتی رہے گی۔ قیامت کی صبح تک یہ دونوں محنتیں دنیا میں کام کرتی رہیں گی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جتنا مجاہدہ کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقتیں جھیلتا ہے، اللہ پاک اس کی محنتوں اور مشقتوں کے مطابق اس کو اس چیز سے نوازتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے اللہ، اور اللہ نے اس میں کوئی اصول بھی نہیں رکھا، چاہے کافر ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس میں کوئی اصول نہیں۔ بس اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی نے محنت کتنی کی۔ اسی وجہ سے جب موبائل نیا نیا دنیا میں آیا، جب نئی نئی چیز دنیا میں یہ آئی، تو جتنی محنت اس موبائل کمپنیوں نے کی ہے، آج تک اتنی محنت کسی نے نہیں کی۔ موبائل کو مارکیٹ میں امپروو کرنا تھا، ان کو لوگوں کو سمجھانا تھا کہ بھئی تم انڈیا میں رہ کر ساؤتھ افریقہ کے کنارے بیٹھے ہوئے انسان سے بھی بات کر سکتے، لیکن تصور نہیں تھا لوگوں کے پاس کہ بھئی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ یہاں انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں چنچلی میں بیٹھ کر میں ساؤتھ افریقہ کے کنارے میں بیٹھے ہوئے حبشی سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ لیکن محنت اتنی محنت کر کے اس کے اشتہارات چھپوائے، اس کے ایڈورٹائز کرائی، اس کو مختلف لوگوں سے تعارف کرانا، کمپنیوں سے اس کے شیئر بکوائے، پھر جا کر موبائل اتنا امپروو ہوا کہ آج 14 سال کے بچے کے پاس بھی موبائل۔ کیوں ہوا؟ کہ اس کو انہیں اپنے کمپنی کو اتنا امپروو کرنا تھا، حالانکہ چیز نئی تھی دنیا میں، اس سے پہلے کہیں نہیں۔ ہاں، حضرت عمر کا واقعہ ملتا کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں اور ایک جماعت جو ہے
وہ مدینے کے جانب والے حصے میں جنگ لڑ رہی ہے اور وہ آگے رخ کر کے چل رہے ہیں، پیچھے سے کفاروں کا لشکر ہے، پتہ نہیں، خبر نہیں. لیکن حضرت عمر کو اللہ نے اتنی فراست دی تھی، ایمانی طاقت اتنی تھی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا ساری الجبال، یا ساری الجبال، یا ساری الجبال. تو ہواؤں کی دوش پر حضرت عمر کی بات کو اللہ نے وہاں پہنچایا. بات کہاں کر رہے ہیں؟ منبر رسول پر. اور ہوا اللہ کے حکم کے تابع ہے، لیکن جو اللہ کا بن جاتا ہے، من کان اللہ لہ کان اللہ لہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن گئے. تو حضرت عمر کی بات ہواؤں کی دوش پر وہاں پہنچی. پھر وہاں سے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد لشکر تھا، اس کے ساتھ میں مقابلہ ہوا، جنگ جیت گئے. تو ایک ہارنے والی جنگ کو اللہ نے ہواؤں کی مدد سے حضرت عمر کی بات کو وہاں پہنچا کر اس جنگ کو جتوایا. اس سے انہوں نے ریسرچ کر کے موبائل کے انٹرنیٹ کے ٹاور کو بنوایا. بات سمجھ میں رہی؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری ایجاد کی. دنیا میں آپ دیکھیے، میزائل بنانے والا سب سے پہلا مسلمان، چاند پہ جانے والا سب سے پہلے مسلمان. گیا کافر تھا، ریٹرن اسلام لے کر آیا. گوگل میں اس کی ریسرچ پڑی ہوئی ہے. گیا کافر تھا، آیا مسلمان بن کر. وہاں جا کر اس نے اذان کی آواز سنی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے دنیا نے اتنا بھی ریسرچ کیا کہ دنیا میں 24 گھنٹے مسلسل اذان کی آواز چلتی رہتی ہے. آج کی سائنس کی رپورٹ، مسلسل 24 گھنٹے اذان کی آوازیں سنائی دی. سب سے پہلے ملیشیا، انڈونیشیا، اس ملک کا نام لیا ہے. سب سے پہلے صبح کی اذان وہاں ہوتی ہے. پھر کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، یہ پورے ممالک ہیں، یورپی ممالک. پھر بر صغیر آتا ہے، یہ ہمارا علاقہ. پھر جنوبی حصہ آتا ہے. اس طرح سے صبح کی اذان مختلف ممالک میں ہوتے 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 پورا دن، یہاں ہماری صبح ہو رہی ہے، وہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے. یہاں ظہر ہو رہی ہے، وہاں عصر کی اذان ہو رہی ہے. یہاں عصر ہو رہی ہے، وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے. یہاں مغرب ہو رہی ہے، وہاں عشاء کی اذان. عشاء یہاں ختم ہو رہی ہے، وہاں صبح کی اذان ہو رہی ہے. اس طرح سے میرے عزیزوں اللہ نے ساری دنیا میں اذان کی آواز کو 24 گھنٹے چلوایا. آج کی سائنس تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے. اس ریسرچ پر ایک غیر مسلم خاتون امریکہ میں بیٹھے بیٹھے اس بات کو سامنے رکھ کر ایمان لائی. کل کی بات ایمان لائی، کہنے لگی دنیا میں ایسی کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کو لوگ سن سن کر ایمان لا رہے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا تو اذان سامنے نکل آئی کہ دنیا میں واحد ایسا نغمہ ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں گونجتا ہے. 24 گھنٹے گونجتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں جتنی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں نا خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. کچوے کی چال ہم لوگ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے پیچھے ہوئے. سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے. حضرت تھانوی کے زمانے، میں نے بار بار کہا، حضرت تھانوی کے زمانے میں فریج نہیں تھا تو ٹھنڈا پانی کیسے کرتے تھے؟ زمین میں مٹکا گاڑ دیتے تھے، اوپر سے کاغذ بند کر دیا، سائڈ میں 10-10 منٹ پر پانی ڈالتے تھے، اور اس کے ذریعے سے زمین کی ٹھنڈک اتنی ہو جاتی تھی کہ اوپر ٹھنڈا پانی گرم، ٹھنڈا پانی ٹھنڈے کی شکل میں بدل جاتا تھا. اب اس کو انہوں نے ریسرچ کرتے 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 فریج کو شکل دے دیا. 10 منٹ میں آپ کے لیے برف تیار ہے. کہاں سے آیا؟ من کان اللہ لہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی بن جاتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے. کل ایک غیر مسلم بھائی ہم سے بات کر رہے تھے، بیچارے وہ کہہ رہے تھے، الگ مختلف سوالات تھے. ایک چیز جو میری بھی کام کی، آپ کی بھی کام کی ہے، وہ میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی اذان اتنی تاثیر ہے کہ صبح آپ کی اذان سے ہی میری آنکھ کھلتی ہے. ہمارے چنچری گاؤں کا غیر مسلم ہے اور پڑھا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صبح کی آنکھ میں اذان کھلنے کے بعد ہی کھولتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں اتنا سکون ملتا ہے
کہ میں نے ایسے ایسے گانے سنے، ایسے ایسی چیزیں پڑھی کہ مجھے دل کو سکون ملے، لیکن کہیں بھی ایسی چیز مجھے نہیں ملی۔ صرف واحد اذان ایسی چیز ہے کہ صبح میں جب سنتا ہوں تو میرا پورا دن سکون کے ساتھ میں گزرتا ہے۔ اسکول میں پڑھاتے ہیں، مجھے اطمینان نہیں تھا، اطمینان دل میں نہیں تھا، لیکن جب سے اذان سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو موبائل میں ریسرچ کر کے میں اذان سنتا ہوں، پھر صبح آنکھ کھولتا ہوں۔ لیکن اللہ معاف کریں، ہمارا حال یہ بن گیا کہ آج مسلمان کو اس نعمت کی احساس نہیں۔ ایک غیر مسلم خاتون ہے، ہم پہلے سے دیکھتے ہیں روزانہ مسجد سے گزرنے سے پہلے چپل اتنے دور نکالتی ہے، مسجد کے دیوار کو ہاتھ لگا کر چومتی ہے، پھر اپنے مندر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہماری ٹکر ہو گئی راستے میں، تو ہم نے پوچھا بڑھیا میں ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنے معبودوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنی تمہارے اللہ سے یقین ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چنچلی کی میں رہنے والی ایک غیر مسلم خاتون کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، ایک غیر مسلم خاتون کو اپنے معبودوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ کھلاتے ہیں، مجھے میرے اللہ سلاتے ہیں، مجھے میرے اللہ سب کچھ دیتے ہیں۔ ایک اپاہج خاتون کا ریسرچ ہے، ایک اپاہج بیمار ہے، ہاتھ سے بھی معذور، پیر سے بھی معذور، صرف زبان چلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی میرے اللہ کھلاتے ہیں۔ تو آج دنیا ترقی کر کے اسلام قبول کر رہی ہے۔ آج دیکھیں جنوبی امریکہ پورا اسلام لا رہا، کیوں؟ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اسلام میں ہی حقیقی سکون چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ عربی کا ایک قانون ہے کہ جو لفظ کے اندر جتنی تاثیر ہوتی ہے، یعنی جتنا وزن ہوتا ہے بعد میں، اللہ اس سے پہلے ایک ایسا جملہ لاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سویا بھی ہو تو وہ فوراً جاگ جائے۔ اب میں نے کہا اللہ، یہ 1 گھنٹی بجی، اب دوسری مرتبہ اللہ کے کلام میں اور اللہ، تاثیر بڑھ گئی نا۔ اب میں تیسرا جملہ اسی کو پڑھوں اللہ، تو اللہ کہتے ہیں اللہ، کیا ہوا؟ اب تم لوگ بیدار ہو، دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہو، بیوی بچے بزنس گھر یہ اس میں لگے ہوئے ہو، لیکن اب اللہ کہتے ہیں اس نیند سے جاگو اللہ۔ اب آگے کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے 100 تم جوتے چبکھا لو، لیکن سکون اگر ملے گا تو میرے نام کے ذریعے سے ملے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایسی شخصیت ہے کہ ہزاروں لوگ ناچنے والوں نے توبہ کی۔ جن لوگوں کی آپ فلمیں دیکھتے ہو انہوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ابھی پرسوں ایک ریسرچ آئی، علی عباس حمزہ، 3 نام ہیں اس کے، یہ پاکستان کا ایسا ناچنے والا اداکار تھا کہ اس کا ایک نام بن گیا تھا، لیکن 3 دن ہوئے، آج تیسرا دن ہے، اس نے اپنی اس پوری زندگی سے توبہ کی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تیمور کے واقعات پڑھ کر اس پر فلم بنائی، میں نے خود اس میں ایکٹر کا کام کیا۔ تیمور نام سنا ہے، مشہور ہے تیمور، اور اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے اسٹوری پر میں نے خود فلمیں بنائی اور میں نے اس میں کام کیا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ضرور ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ گئے ہوئے۔ 3 دن ہو گئے، آج وہ اسلام لا چکا ہے۔ اسلام تو لایا ہی تھا، لیکن سچے دل سے ان چیزوں سے توبہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ کا یہ قانون ثابت ہو رہا ہے، تم اگر نہیں جاگو گے تو ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے کہ جو اللہ کے قانون کو لے کر ساری دنیا میں پھرے گی، اور اللہ کی پول کو لے کر دیکھیے آپ ساری دنیا کیسے پڑی ہوئی، ناچنے گانے والے رو 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 کر، تہجد میں رو رو کر آج دنیا چلا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، احساس نہیں ہے،
ہم خاندانی اللہ والوں کے بیٹے ہیں تو احساس نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کیسے لوگوں سے کام لے رہا ہے. تعجب ہوتا ہے میرے عزیزوں. اب ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو عبرت کی نشانی کے اعتبار سے دیکھ کر سمجھ کر سوچ کر اس پر عمل کرنے والے بنے. ضرورت بیان کی نہیں ہے، ضرورت عمل کی ہے. آج امت کے لیے عمل کی سخت ضرورت ہے میرے عزیزوں، سخت ضرورت ہے. اور عمل آئے گا یقین کے راستے سے. یقین اگر ہے تو سب کچھ آسان ہے، سب کچھ آسان ہے. ٹھنڈی ہے، وضو کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس پر اجر دیں گے، یا کم سے کم میری نسلوں کو اللہ پروان چڑھائیں گے، اپنے دین کا داعی بنا. صرف اتنی نیت کر کے میرے عزیزوں اگر ہمارے 4 قدم اپنے بستروں سے اٹھ کر ہم وضو کر کے اللہ کے سامنے ایک آنسو ٹپکائیں گے تو میرے عزیزوں ہمارے ملک میں بہاریں آئیں گی. دنیا میں اسلام ایک الگ رخ لے کر اٹھے گا. تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم صحیح اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون اگر ملے گا تو تمہیں ذکر کے راستوں سے، اللہ کے نام سے سکون ملے گا. میں یہ کہہ رہا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب ساؤتھ افریقہ کے یعنی دنیا کا آخری کنارہ، وہاں گئے، حضرت مصلی بچھائے ہیں. یہاں دنیا ختم ہے، وہاں سے پورا سمندر شروع. مصلی بچھائے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ اذان کے بعد میں نے تیرے کلمے کو یہاں تک پہنچایا. یہاں ایک غیر مسلم وہ بھی ٹور کے لیے وہاں آیا ہوا تھا. جب مولانا کی نماز دیکھی تو ان کے ساتھ میں بھی اپنے طریقے کو کرنا شروع کر دیا. وہ جیسے سجدہ کر رہے ہیں، وہ جیسا رکوع کر رہے ہیں، جیسا. اب یہ کرتے کرتے 4 دن مولانا کے پاس ٹائم مانگا اور 4 دن مولانا کی صحبت میں رہا. 5ویں دن اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں اسلام قبول کر کے گھر گئے. یہ تازے واقعات ہیں. میں نے سوچا کہ بھئی ان واقعات کو، ان مشاہدات کو، ان تجربے والی چیزوں کو اگر آپ کے سامنے رکھیں گے تو کم سے کم دل کی کلیاں تو کھل جائے گی. دل کے تالے تو یہ احساس کرنا شروع کریں گے کہ بھئی ہاں اللہ نے اسلام میں بڑی تاثیر رکھی، بڑی تاثیر رکھی ہے. اب ضرورت کیا ہے کہ اب ان چیزوں کو، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ اپنے اسلام کو ایسا پرکھیں. میرے عزیزوں ہمارا جو کلچر ہے نا، کلچر زندگی کی لائف جو ہے، وہ ہم غیر مسلموں سے زیادہ رہن سہن رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے، احساس کا مادہ کم ہو جاتا ہے. تو اب آدمی کو اس پر محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. جتنی آپ لوگ زیادہ محنت کریں گے اتنا آپ کے سامنے اسلام نکھرتا ہوا نظر آئے گا، دین نکھرتا ہوا سمجھ میں آئے گا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، سنتیں کیا ہوتی ہیں. اب آپ کو تعجب ہوگا، مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے فتح ہو رہی تھی جنگ، اس کو مغلوب کر کے دکھایا صرف مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہم رکھیں گے، آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی مسواک چھوڑنے کی وجہ سے جنگ کوئی بدل دیتا ہے. یہ سوال آتا ہے کیونکہ کلچر ایسا بنا ہوا ہے. لیکن ہم اس کو آج کی تاریخ میں نہ دیکھیں، ہم اس تاریخ میں دیکھیں جس تاریخ میں یہ واقعات پیش آئے. ان کو سامنے رکھ کر ہم پھر اس کو عمل میں لائیں تو میرے عزیزوں ہم بار بار یہ جملہ کر رہے ہیں کہ اللہ آج بھی چنچلی کے راستوں میں دودھ بہانے کے لیے تیار ہے. کر کے تو دیکھیں. آج آپ کے نالوں میں پانی بہ رہا ہے، اللہ شہد کے نالے بہا کے دکھائے ہیں اور اللہ نے کیا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک کسان سڑے ہوئے دانے کو زمین میں بوتا ہے اور اللہ سڑے ہوئے دانے سے ایک اچھے پھل کو سامنے لاتے ہیں. یہ اللہ کی ذات، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ، میں صبح کی نماز میں زیادہ تر وہی پڑھا رہا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. ایک پانی ہے لیکن ایک درخت پر مختلف قسم اور ذائقے کے پھل اللہ اگا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے اکثر کسان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایک پانی ہے آسمان سے بہنے والا، لیکن ایک ہی پانی سے درخت بھی الگ آ رہے ہیں اور ان درختوں کے پھلوں میں بھی الگ الگ قسم کے مزے آ رہے ہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے.
کوئی مشکل نہیں. لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ صحیح یقین کے ساتھ میں اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط بنا کر اپنے ایمان کو پرکھ کر پھر ہم عمل کرنا شروع کریں. آج امت کے لیے سب سے بہتر اور سب سے مضبوط چیز ہے یقین کا ہونا، یقین کے بعد عمل کی دنیا میں قدم رکھنا. جب یہ دونوں چیزیں ہیں، یقین بھی ہے عمل بھی ہے، تو پھر میرے عزیزوں وہ لذتیں آئے گی جو صحابہ کو اپنے دور میں اپنے ایمان کی لذت آیا کرتی. تاریخ بھری پڑی ہے، آپ واقعہ سنیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں، یا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں، اوپر سے شیطان نے نیدا لگائی، نور سا چھا گیا، اس میں سے آواز آئی، عبد القادر زندگی میں بہت نمازیں پڑھی ہیں، آج کے بعد نمازیں معاف. واقعہ مشہور ہے، آج کے بعد نمازیں معاف. تو اب دیکھیے، اگر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان میں وہ پاور نہیں ہوتی، وہ یقین اللہ کی ذات سے نہ ہوتا، تو کیا کہتے؟ واہ بھائی مزے تو آ گئے، اب تو زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھنی ہے، اب تو 8 بجے تک سوتے ہی رہنا ہے نا. 8 بجے آپ دیکھیے، اللہ معاف کریں میرے عزیزوں، آپ ہیں ہمارے گراؤنڈ ہے نا کرکٹ کا گراؤنڈ، وہاں جا کر آپ دیکھیے 90% غیر مسلم ہوتے ہیں جو اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے آپ، اور ہمارا ایک مسلمان جس کو اللہ نے کہا بھائی صبح 6:10 پر ہو رہی ہے پھر بھی نماز کے لیے آ جا، نہیں اٹھنا ہے، اور صبح میں 10، 11، 11:30 بجے جا کر دکان کا دروازہ کھولتا ہے، پھر روتے گھوم رہا ہے کہ مجھے برکتیں نہیں. میری نسلوں میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. یاد رکھیے حدیث پاک کل ہی ہم نے پڑھی، جس کی زندگی میں صبح کی نماز نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ طے کر لیں کہ اس کی زندگی میں روزی کی برکت بھی نہیں. جس کی زندگی میں ظہر کی نماز نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ طے کر لیں کہ وہ کبھی بیماریوں سے آزاد نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں فضائل اعمال رکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں. جس کی زندگی میں عصر کی نماز نہیں ہے وہ یہ طے کر لے کہ میں اپنی بیوی بچوں کی فتنے سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس کی زندگی میں مغرب کی نماز نہیں ہے وہ یہ طے کر لیں کہ دنیا کے مشاغل سے اللہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے ضابطہ بنا. دیکھیے ضابطہ ضرور اللہ چلاتے ہیں، قانون اللہ ضرور چلاتے ہیں، قانون کے مطابق ہی اللہ فیصلے کرتے ہیں. ہم یہ تصور کریں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. میرے عزیزوں اگر قانون توڑتا ہے تو حکومت بھی سزا دے رہی ہے، تو اللہ اتنے بڑے ہیں تو کیا ہمیں سزا کے مستحق نہیں؟ سزا ہونی ضرور ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم پہلے یقین بنائیں، اپنا یقین بنائیں. یقین کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں. یہ یقین بنائیں، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میرے بچوں سے، میری زندگی کے ہر طریقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ دینے والے. یہ یقین پہلے مضبوط بنائیں. پھر آپ کو صبح 6:10 پر بھی جماعت ہو رہی ہے، آپ پہلے سے موجود ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آدمی بگڑ جاتا ہے، پھر راستے دوسرے کھلتے ہیں، وہ دوسری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، پھر ٹکر مار 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 کے زندگی سے امید ہار جاتا ہے. خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یقین نہیں ہے. آپ دیکھیے سب سے زیادہ خودکشی کسی میں، دیکھیں جن کے پاس اسلام نہیں، ایمان نہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں پالنے والا کوئی ہے. تو آج ہم مسلمان ہیں میرے عزیزوں. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. اللہ کہتے ہیں ہمارا قانون ایسے چلتا ہے کہ ہم مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو، بچے سے جوان کو، جوان سے بوڑھے کو، ہمارا یہ سسٹم چلتا ہے کہ جو ہمیں فالو کرتا ہے، ہمارے اسلام کو فالو کر، ہمارے دین کو فالو کرتا ہے، ہم اس کو ایسے چمکا کے دکھاتے ہیں. اگر یہ زندگی میں نہیں ہے، یقین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایمان کی لذتیں نہیں، ایمان کی حلاوتیں نہیں ہیں، تو پھر میرے عزیزوں دنیا میں ٹھوکریں بھی کھائے گا، آخرت کا عذاب الگ سے رکھا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. صرف داخل نہیں کریں گے، ہمیشہ کی زندگی دیں گے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟ آدمی یہ تصور کرتا ہے جیل میں داخل ہونے سے پہلے 6 مہینے کا موقع ہے، 6 مہینے کے بعد واپس، وہاں نہیں.
اللہ کہتے ہیں ابدا، عربی میں کہتے ہیں ہمیشہ، ایسے لفظ کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں ابدا، ہمیشہ کی زندگی، اب دوبارہ۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس یقین ہے، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ اگر یقین بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار بنائیں گے، اس پر ایک مینڈے کو لا کر ذبح کریں گے، وہ در حقیقت مینڈا نہیں بلکہ موت ہوگی، موت کو بھی اللہ شکل دے کر وہاں ذبح کریں گے، تاکہ جنت میں جانے والوں کو یہ احساس ہو کہ کبھی اب ہم دوبارہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، جہنم میں جانے والوں کو یہ احساس ہو کہ کبھی ہم دوبارہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ یقین لانے کے لیے میرے عزیزوں آج کی ہماری محنت ہے، یہ یقین لانے کے لیے نمازوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، یہ یقین لانے کے لیے مسجد کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ یقین لانے کے لیے مکاتب کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ یقین لانے کے لیے خانقاہوں کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ یقین لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ یقین لانے کے لیے یہ ساری محنتیں جو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ رہی ہیں، یہ محنتیں کی جا رہی ہیں، اور سارے دین کا خلاصہ صرف ایک ہے کہ اللہ کی ذات سے یقین ہو جائے، اللہ کی ذات سے یقین ہو جائے، اللہ کی ذات سے یقین ہو جائے۔ من کان اللہ لہ کان اللہ لہ، میں نے اس بات پر بات اپنی شروع کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، ہمارے پچھلے یہاں چنچلی میں بھی مولانا آئے ہوئے تھے یہاں ملا مسجد میں، وہی شخصیت ایک وفد کے ساتھ میں ہمارے بیلگام ضلعوں کے جتنے تعلقے ہیں ان کا سفر کر رہے ہیں، تو یہ پورا علماء کا ایک وفد ہے موجودہ حالات کے لیے، جو آج ملک کے حالات ہیں، گاؤں کے حالات ہیں، بستی کے حالات ہیں، ہر اعتبار سے جو حالات ہیں، ان حالات کے سلسلے میں ان لوگوں کا ایک سفر شروع ہوا ہے دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند سے ان کا وفد شروع ہوا ہے، وہ ہر ضلع میں جاتے ہوئے اب بیلگام آئے ہوئے ہیں، بیلگام سے میرے خیال سے وہ کرچی آنے والے ہیں، تو اب آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد عمومی مجلس ہے، بہت سارے دوسرے علماء بھی ہیں، ان میں سے وہ شخصیت بھی ہے جہاں یہاں پر بات کی تھی، تو بہت بڑے اللہ والے بھی ساتھ میں آ رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ والوں کی اور علماء کی صحبت میں اپنے چند قیمتی، آپ بھی ماشاءاللہ مشغول رہتے ہیں، آپ کے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اسی وجہ سے ایک بات یاد آ گئی، حضرت تھانوی کہتے ہیں 100 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے ایک اللہ والے کی صحبت میں 1 منٹ کا نکالنا۔ حج کو جا رہے ہیں، مقبول ہے یا نہیں معلوم نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قبول ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ایک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے 1 منٹ کا 100 سال کی مقبول عبادتوں سے افضل ہے۔ تو اب اللہ نے ایک اچھا موقع لایا ہے، تو میرے بھائیوں گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، جگہ طے ہوئی ہے مدینہ مسجد کرچی، اسٹیشن والی جو مسجد ہے وہاں پر یہ جگہ طے ہوئی ہے، وہ اپنے تمام وفد کے ساتھ میں آ رہے ہیں، آپ بھی تمام حضرات وہاں پہنچ کر ہمت افزائی کی اور چنچلی کی ترجمانی بن کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوسرے دیگر حضرات بھی ہیں ان کو بھی یہ بات پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا جمعہ میں بھی جلدی آیا کریں۔